السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل شادیوں میں، ولیموں میں یا پھر پارٹیوں کے اندر کھانا کو بے جھجھک پھینک دیا جاتا ہے اور کھانا کی بڑی بے حرمتی ہوتی ہے۔ ایک ویڈیو میرے پاس آئی ہوئی ہے، کچھ تصویر بھی میں دکھانا چاہتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ اہم گفتگو کروں گا۔ اور حدیث میں کیا تذکرہ ہے کہ کھانا جان بوجھ کر چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، کھانا کی بے حرمتی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ آئیے انشاءاللہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھتے ہیں اور آگے ضرور شیئر کیجئے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں یہ کھانا یا ولیمہ کے بعد کی یہ ویڈیو ہے۔ اس میں دیکھیے کہ کتنے کھانے کی بربادی ہوئی، بے حرمتی ہو رہی ہے کھانے کی۔ دنیا میں سب سے مقدس چیز کھانا ہے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پلیٹ کو صاف کر کے کھاؤ۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج صرف شادیوں میں یا پارٹیوں میں کھانے کو نہیں چھوڑا جاتا ہے، کھانے کی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے، بلکہ گھروں کے اندر بھی کھانا کو جو ہے بے جھجھک پھینک دیا جاتا ہے، کوڑے دان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ صبح کا کھانا اگر ہے تو شام میں جو ہے وہ لڑکیاں کو میں نے خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ میرے شوہر کھانے کو تیار نہیں ہوتے اور اس کے بعد سارا کا سارا کھانا میں پھینک دیتی ہوں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اس سے کھانے کی بے حرمتی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو پلیٹ کو صاف کر کے کھاؤ۔ اور پھر کھانا ہم لوگوں کو اتنا ہی لینا چاہیے جتنا ہم لوگوں کو کھانے کی طاقت ہے۔ اب دیکھیے شادیوں میں، پارٹیوں میں کھانا کھانے والے کی بھی غلطی رہتی ہے کہ وہ کھانا اتنا لے لیتے ہیں کہ جتنا نہیں وہ کھا سکتے اور اس کے بعد بے جھجھک جو ہے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے دینے والے کی بھی غلطی رہتی ہے کہ بغیر پوچھے جو ہے کھانا بہت زیادہ دے دیتے ہیں، تو ان کی بھی غلطی رہتی ہے۔ اسی طریقے سے بنانے والے کو بھی چاہیے کہ وہ اتنا ہی کھانا بنائے کہ جتنا وہ لوگوں کو دعوت دیے ہیں۔ یا پھر اگر کھانا خدا نہ خواستہ شادیوں میں، پارٹیوں میں یا ولیمہ میں کھانا بچ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں، بہت سے ایسے جو ہے مدارس وغیرہ ہیں، بہت سے ایسے بیوہ ہیں، غریب ہیں، ان کو آپ کھانا دے دیجئے یا پھر ان کو پہلے اطلاع دے دیجئے کہ جو ہے اگر کھانا بچ جائے گا میرے یہاں تو ہم آپ کو جو ہے کھانا بھیجوا دیں گے۔ بہت سارے ایسے ادارے ہیں، لیکن میری رائے تو یہ ہے کہ آپ غریبوں کے لیے بھی ایک دیگ الگ سے کھانا شادیوں میں بنائیں، پارٹیوں میں بنائیں، مدارس کے لیے بنائیں۔ تو اس سے کیا ہے کہ آپ جو ولیمہ کر رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، اس میں برکت ہوگی۔ اور میں پھر افسوس سے کہتا ہوں کہ ہوٹلوں میں بھی میں دیکھتا ہوں کہ کھانا تھوڑا سا کھاتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیے کہ جو بیچارے پیسہ نہیں ہے اور کھانے کی وجہ سے ترستے ہیں، تو وہ جا کر کوڑا دان کے پاس جو سڑا ہوا گلا ہوا کھانا ہوتا ہے اس کو اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اس کے بعد روٹی ایک گری ہوئی تھی نیچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی کو اٹھاتے ہیں اور جو گرد و غبار تھا اس کو صاف کر کے اور کھاتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہیں کہ جس قوم کے پاس روٹی جا رہی ہو اور وہ رزق کی ناقدری کرے تو اللہ تعالیٰ اس قوم سے اس رزق کو چھین لیتے ہیں۔ تو اس لیے افسوس کا مقام ہے، ہمیں بھی افسوس لگا ویڈیو دیکھ کر، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا، لیکن معاشرے کو چینج کرنا چاہیے۔ آپ اتنا ہی کھانا لیجئے جتنا آپ کھا سکتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ بچ جائے، کوئی دوسرا کھانے کو تیار نہ ہو، تو اللہ کے اور بھی مخلوق ہے۔ آپ کے گھر میں بلی ہو، کتا جو باہر میں ہوتے ہیں،
تو وہ دے دے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دسترخوان میں بھی اگر کچھ کھانا بچ جاتا تھا، جو کھانا دوسرا کوئی انسان نہیں کھا سکتا ہو، تو اس کو بھی ادب سے ایک جگہ جمع کر کے رکھ دیتے تھے تاکہ اللہ کے جو اور مخلوق ہے کتا وغیرہ وہ کھا لے۔ تو اس طریقے سے ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ واقعتاً اس ویڈیو کو آپ لوگوں دیکھیں گے، آگے ضرور شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔